بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ اگر کوئی 3 مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرے تو ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یاد رکھنا چاہیے آدمی 1 مرتبہ بھی اگر طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے اور اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دیا، تو یاد رکھیے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ مذاق سے کہے، غصے میں کہے یا پھر کوئی اور، آدمی غصے میں کوئی اور لفظ بھی کہہ سکتا تھا۔ طلاق کا لفظ کہنے کا مطلب ہی ہے کہ وہ چھوڑنا چاہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں نہ غصے میں، نہ مذاق میں، نہ کسی اور صورت میں ہرگز اس لفظ کو استعمال نہ کرے۔ اس لفظ کے استعمال ہونے کے بعد بیوی جدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رہے، آپس میں اختلافات ہو جائے تو اختلاف کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ اسلام نے اس کے لیے کچھ چیزیں بتلائی ہے۔ پہلی بات کہی فعظوہن، بیوی کو نصیحت کرے، وہ بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے بستر الگ کرے، اس سے بھی مسئلہ نہیں حل ہو رہا ہے ہلکی پلکی مار مارے، اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے دونوں خاندان کے سمجھدار آدمی بیٹھ کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ اور دونوں اگر محبت کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان محبت پیدا کرے گا۔ دیکھیے زندگی کو بنانا کمال ہے، زندگی بگاڑنا بہت آسان ہے۔ کسی باغ کو بنانے کے لیے محنت ہے، بگاڑنا ہے تو آپ چھوڑ دیجئے، بگڑ جائے گا۔ تو ہمیں بھی میاں بیوی دونوں کو یہ چاہیے کہ دونوں کے حقوق کی رعایت کریں۔ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، کس خوبصورتی کے ساتھ دونوں کے حقوق بتلائے گئے ہیں۔ ایک طرف شوہر کو مخاطب کیا گیا، دوسری طرف عورت کو مخاطب کیا گیا۔ تو ان چیزوں کو، حقوق کو سامنے رکھ کر اور ایک دوسرے کے آداب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو پھر یہ جیتے جی دنیا کی زندگی جنت بن جائے گی۔ تو اس مسئلے کو ہم واضح طور پر سمجھ لیں کہ 3 مرتبہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ 3 مرتبہ کہنے سے تو 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس کے بڑے سخت احکامات ہیں۔ 1 مرتبہ بھی آدمی زبان سے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ طلاق دے دیا تو پھر وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔